بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. تربیت اولاد کے عملی اصول کے سلسلے کا درس نمبر 4. پچھلی بار گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ عورت جو اب تک ایک عام عورت تھی، اس بچے کے بطن میں آتے ہی اب وہ ایک باعظمت ماں اسی طرح سے بن گئی ہے کہ جس طریقے سے پیدا ہونے کے بعد بچے کی تربیت کرنے والا. اب یہ اتنی ہی باعظمت بن گئی ہے کہ جس طرح سے ایک عورت جو کہ پیدائش کے بعد بچے کی تربیت کرتی ہے وہ ایک باعظمت ماں بن جاتی ہے. اب اس عورت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کے قدموں تلے اب جنت آ چکی ہے. اب چاہے تو یہ اچھی تربیت کر کے اپنے بچے کو جنت میں لے جائے، خواہ اسے بے تربیت چھوڑ کر اس کو جہنمی بنا دے. اس ماں کا اتنا زیادہ مقام بن گیا ہے کہ تمام انسان، تمام اولیاء، تمام حکماء، تمام انبیاء سب اس کو ماں کہتے ہیں اور اسی کی گود میں پلتے ہیں. درود بھیجیے محمد علیہ. پوری دنیا کی جو انتہا ہے وہ انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور گھر کی جو انتہا ہے وہ ماں ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی مقام آتا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی ماں قرار پاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی اولاد تو ایک طرف رہی، وہ کبھی ماں کی طرح سے اپنے باپ کے لیے شفیق و مہربان ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو شکم میں آنے والا بچہ ہے یہ خدا کی طرف سے والدین کے لیے اور خاص طور پر اس ماں کے لیے ایک امتحانی پرچہ ہے. اب جتنے بچے پیدا ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ سمجھیں ایگزامینیشن پیپرز بڑھتے چلے جائیں گے. جتنے بھی بچے ہوں گے اب یہ سمجھیے کہ یہ ایگزامینیشن پیپر ہے اور سارے امتحانات میں پاس ہونا ہے. صرف ان کو پیدا کر کے معاشرے کے اندر چھوڑ نہیں دینا، تربیتی امور کی تمام تر ذمہ داری انہی والدین کے کندھوں کے اوپر رہتی. اب یہ جو اس کے شکم میں جو آیا ہے ننھا سا خلیہ یا کوئی سیل یا کوئی جرثومہ، یہ فقط ایک جرثومہ یا ایک سیل یا جو فیٹس ہے، یہ جو ابتدا ہے اس کی، یہ ایک مکمل شخصیت کا نقطہ آغاز ہے. اب اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ گیا. دیکھیے، عورتوں کو عام طور پر، آپ لوگ تو خیر واقف ہو گئی ہیں، لیکن عام عورتوں کو گھریلو کام کاج کی خاص معرفت نہیں کہ کتنا عظیم ثواب ملتا ہے. اب حاملہ کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ کی 80 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے. اب یہ جو عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر بوند جو وہ پلاتی ہے اس کے بدلے ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے. شوہر پریشان حال، تھکا ماندہ گھر آتا ہے، اس کو خوش آمدید کہتی ہے، نصف جہاد کا ثواب اس عورت کو دیا جاتا ہے. اور اگر یہ عورت بچے کے رونے کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے تو اسے 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر دیا جاتا ہے. اور یہ ذکر خدا کرتے ہوئے اگر گھر میں جھاڑو دے، آج کل تو یہ تصور نہیں ہے، عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی گندا قسم کا کام ہے،
لیکن اس کو جب بھی ایسی ذرا خراب سی ہم نے اس میں تصویر بھی آپ کو دکھائی ہے کہ گھر گھریلو کام کاج ظاہر ہے کہ وہ 16 سنگھار کر کے تیار ہو کے تو نہیں کیے جا سکتے. اگر ذکر خدا کرتے ہوئے گھر میں جھاڑو بھی دے تو خانہ کعبہ کے اندر جھاڑو دینے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب اگر یہ عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اسے ساری رات آرام دینے کی کوشش کرتی رہے تو اس کے تمام گناہ صبح تک معاف ہو جاتے ہیں اور 12 سال کی قبول شدہ عبادت کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اور بچے کی جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے تو 70 سال کے نماز اور روزے کا ثواب فقط اس دن اس کو حاصل ہوتا ہے جس دن اس نے بچے کو جنم دیا ہوتا ہے. اور وضع حمل میں ہر درد جو یہ برداشت کرتی ہے ہر ایک درد کے عوض اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. اور بچہ اگر رات کو روتا رہے اور ماں روایت میں کہ اس کو بغیر برا بھلا کہے دودھ پلائے تو 1 سال کی نماز اور روزے کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے. اور جب بچے کی دودھ چھڑائی کی مدت آتی ہے تقریباً 2 سال بعد تو ایک فرشتہ خدا کی طرف سے اس کو خوشخبری سناتا ہے کہ عورت اللہ کی طرف سے آج تجھ پر جنت واجب ہو گئی. اور اگر یہ اس حالت میں بھی مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تب بھی اس عورت کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. اور جو جتنے بھی ثواب اس کے بتائے گئے ہیں کہ گھر کی چیزوں کو اگر یہ قرینے سے رکھے تو خدا اس کے اوپر اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو خدا کا منظور نظر ہو جائے اور تو پھر وہ تمام اس کو عذابوں سے پروردگار کے نجات مل جاتی. اور اگر یہ 7 دن گھر میں کام کرے، عورتیں عام طور پر شکایت کرتی ہیں نا کہ ہمارے تو کسی دن چھٹی نہیں ہوتی، 7 کے 7 دن ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. روایت میں ہے کہ اگر یہ 7 دن گھر کے اندر کام کرے تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور پانی کا ایک گھونٹ اگر ایک شوہر کو یہ پلا دے تو 1 سال کی مستحب عبادت کا ثواب جس میں دن میں روزے رکھے جائیں اور راتوں کو عبادت میں بسر کیا جائے اس عورت کو عطا کیا جاتا. اور شوہر کے لیے اگر ایک مثلا کھانا تیار کرتی ہے تو جنت میں خدا اس کے لیے لذیذ قسم کے کھانے تیار کرے گا اور کہے گا کہ خوب کھاؤ پیو، یہ ان زحمتوں کو بدلا ہے جو تم نے دنیا میں اٹھائی تھی، دنیاوی زندگی میں برداشت کی تھی. دیکھیے عورتیں اب کہتی ہیں ہم یہ کام کیوں کریں، ہم پر تو یہ کام واجب نہیں ہے. دیکھیے تو کتنا عظیم ثواب پروردگار عالم آپ کو عطا کرنا چاہ رہا. دیکھیے جو گھر ہے یہ آپ کی کنگڈم ہے، یہاں پر آپ کی حکمرانی چلتی ہے، اس کا اقتدار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ اس گھر کی مالکہ ہیں. لیکن دیکھیے اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ تاج ایک حسین گلاب کی طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے. اور گھر کی اس مالکہ بننے سے پہلے، ملکہ بننے سے پہلے، رانی بننے سے پہلے کسی حد تک باندی بننا پڑتا ہے. تو دیکھیے یہ قانون قدرت ہے. وہ جو شعر ہے نا کسی کا کہ سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. تو جیسے کہ ہم نے کتاب کے اندر بھی اس کو نقل کیا تھا کہ سرمے نے ایک دفعہ شکایت کی کہ بھائی آپ لوگ مجھے اتنا پیستے کیوں ہیں؟ دیکھیں پیس پیس کے سرما بنایا جاتا ہے. تو سرمے سے کہا گیا کہ تاکہ تم اشرف المخلوقات انسان کی آنکھوں میں جگہ پانے کے قابل ہو جاؤ، اس وجہ سے اتنا پیسا جاتا ہے. تو یہ حاملہ اس قدر جو تکالیف اٹھا رہی ہے یہ اللہ کی نگاہ میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہے. تو آج کل یہ والے بھی نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں، اور خود مدرسے کا جو فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے اس پہ مختلف لوگ، خواتین بھی سوالات پوچھتی ہیں اگر ہم شادی نہ کریں، شادیوں سے بیزاری، کون یہ بکھیڑے جو ہے پالے اور ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کے ڈرامے بھی آج کل بنائے جا رہے ہیں. تو دیکھیے معیار جو ہے نا وہ آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی نہیں. آخرت کی کامیابی، اصحاب الجنت هم الفائزون، یعنی اصلاً دیکھا جائے تو اگر آپ کو جنت مل جاتی ہے، رضائے پروردگار آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، تب کہا جائے گا کہ آپ کامیاب ہیں. کامیابیاں یا عورت کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ کالجوں اور یونیورسٹیز سے ایسی ڈگریاں اور ڈپلومے حاصل کرے جو اب خود مردوں کے حق میں بھی بیکار ہو چکے.
یقیناً اس کے خلاف بات نہیں ہو رہی، لیکن اس کو کامیابی سمجھا گیا، جبکہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی فقط آخرت کی کامیابی ہے۔ پیغمبر یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے ختمی مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے تھے کہ عورتوں یاد رکھو تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گی۔ یہ لیڈیز فرسٹ، یہ جنت کے اندر بھی رہے گا۔ اور یعنی اب دیکھا جائے تو کون سی کامیابی ایسی ہے اور تمغہ ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ جنت میں مردوں سے پہلے تو پہنچ رہی ہیں۔ اور یہاں یہ حال ہے، گھریلو زندگیاں اس قسم کی گزر رہی ہیں جس پہ کتنے لطیفے بھی بنائے گئے ہیں کہ مثلا وہ ایک صاحب، ان کے ہونٹ بالکل کالے ہو رہے تھے، تو جب پوچھا گیا اسی کیا وجہ تو کہنے لگے کہ بیوی جو ہے، لڑاکا بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے، تو خوشی سے میں نے ٹرین کے انجن کو جا کر چوم لیا۔ اسی طریقے سے مثلا بہت ساری چیزیں کہ بیوی مثلا شوہر سے پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ مجھے خواب میں دیکھتے ہیں؟ شوہر نے کہا بیگم میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں۔ تو یہ سب لطیفے اس وجہ سے بنائے گئے، گھریلو زندگیاں بہت خراب ہیں اور ایک کہیں سے بھی کوئی خوشگواریت کا کوئی تاثر نہیں ہوتا، اسی کی وجہ سے لطیفے بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ اب اس کے پیروں تلے جنت آ گئی ہے، اب یہ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہے، اب اسے کچھ اور بھی کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ دیکھیے حاملہ کو جیسے اس سے پہلے گفتگو میں بتایا تھا کہ دن میں اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اور رات میں اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، مجاہدہ کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو نیک سیرت حاملہ عورت ہے وہ 70 اولیاء سے زیادہ اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا اب آ جائیے، دیکھیے ہر حاملہ کے لیے ہر ماہ کے اعتبار سے کرنے والے کچھ اعمال ہیں، ہر ماہ کے اعتبار سے کرنے والے، اس کی ایک لسٹ عورتوں کے پاس ہونی چاہیے، ایک چارٹ کی صورت میں ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ماہ کرنے والے جو اعمال ہیں، اچھا دیکھیے اس میں ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی۔ سب سے پہلے ہم پہلے مہینے سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے مہینے ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے 2 کھجوریں سورہ قدر پڑھ کر کھائے۔ دیکھیے ان چیزوں کے ابھی میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، ورنہ کھجوروں کے بھی سارے اثرات جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے تھے اس موقع پر، لیکن وہ آپ خود تلاش کریں، یا روحانی جو غذاؤں کے جو روحانی اثرات کے موضوع پر جو لیکچر تھا اس سے بھی استفادہ کریں، اس کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی تھی کہ روزانہ طلوع آفتاب سے پہلے 2 کھجوریں سورہ قدر پڑھ کر کھانی، اور پھر جو چاہے اس کے بعد وہ ناشتہ کرے۔ اچھا اس پہلے مہینے میں جتنے بھی نمبر 2 جتنے بھی جمعرات آئیں اس میں سورہ یاسین، اور جتنے بھی جمعے آئیں اس میں سورہ صافات پڑھ کر اپنے شکم پر پھونک مارے۔ جتنے بھی جمعرات آئیں اس میں سورہ یاسین، اور جتنے بھی جمعے آئیں اس مہینے اس میں سورہ صافات پڑھے اور اپنے شکم پر پھونک مارے۔ اور جمعے کے دن نماز فجر کے بعد ایک مکمل انار کھائے، ہرگز بھی ساس نندوں وغیرہ کو شیئر نہ کرائے، اس میں سے مکمل خود کھانا ہے۔ یہ 3 اعمال خاص طور پر اس پہلے مہینے انجام دینے۔ حمل کے دوسرے ماہ کرنے والے کام یا اعمال، ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے 2 انگوروں پر سورہ توحید پڑھ کر کھائے۔ ان سب کے بڑے اثرات ہیں، بہترین اثرات ہیں۔ ہر روز طلوع آفتاب کے بعد 2 انگوروں پر سورہ توحید پڑھ کر کھائے، پھر جو چاہے ناشتہ کرے۔ اس کے بعد اس ماہ جتنے بھی جمعرات اور جمعہ آئیں اس میں سورہ ملک کی تلاوت کرے۔ یہ دوسرے مہینے کے جتنے بھی جمعرات اور جمعے آئیں اس میں سورہ ملک کی تلاوت کرے، اور ہر جمعرات اور ہر جمعے کو 140 مرتبہ درود ما اجل و اجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ 140 مرتبہ ہر جمعرات کو اور ہر جمعے کو درود اس تفصیل کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے بعد حمل کا تیسرا مہینہ شروع ہوگا۔
اس تیسرے مہینے میں ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے ایک سیب پر آیت الکرسی پڑھ کر کھائے اور اس کے بعد جو چاہے ناشتہ کرے. طلوع آفتاب سے پہلے ایک سیب پر آیت الکرسی، یہ تیسرے ماہ کرنا ہے. اور اس مہینے جتنے بھی جمعرات اور جمعے آئیں اس میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرنا ہے. سورہ آل عمران کی تلاوت. اچھا، اور تیسری چیز، ہر جمعرات اور ہر جمعے کو اس میں بھی 140 مرتبہ درود پڑھنا ہے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ. یہ تیسرا عمل ہے. اس کے بعد جب چوتھا مہینہ شروع ہوگا حمل کا، اس میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے کہ ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے 2 انجیروں پر سورہ والتین پڑھ کر کھائے اور اس کے بعد جو چاہے ناشتہ کرے. لیکن چیزوں کی بہت اہمیت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی بہت اہمیت ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ان سوروں کو پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے. اس میں خاص تاثیر ہو جاتی ہے پیدا. دیکھیے یہ جو اعمال ابھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں، ان میں کچھ روایات سے ثابت ہیں، کچھ علماء کے اقوال سے ثابت ہیں، اور کچھ عملیات کے جو ماہر علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے آبزرویشن سے چیزیں نکالی اور ان سب کو ملا کر جو ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے 2 انجیروں پر سورہ والتین پڑھ کر کھائے، اور اس ماہ جتنے بھی جمعرات اور جمعہ آئیں ان میں سورہ دہر کی تلاوت کرے. سورہ دہر کی. اور تمام نمازوں میں، یعنی حمل کے چوتھے مہینے جتنی بھی نمازیں پڑھیں ان میں کم سے کم ہر روز کی ایک نماز میں سورہ قدر کی تلاوت ضرور کرے. اور عام طور پر تو یہ عام طور پہ لوگ رائج ہی ہے، اور سورہ قدر بہت زیادہ رائج ہے کہ لوگ اس کو نمازوں میں پڑھتے ہی ہیں، لیکن اہتمام کرنا ہے اس کا. اور جس وقت 4 مہینے گزر جائیں اس کے بعد شوہر و بیوی قبلہ رخ ہو کر آیت الکرسی کی تلاوت کریں. لیکن 4 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے، اور روح پڑتے ہی اس کا آغاز آیت الکرسی سے ہو رہا ہے. شوہر و بیوی قبلہ رخ ہو کر آیت الکرسی کی تلاوت کریں. اس کے بعد جب 5واں مہینہ شروع ہوگا تو اس 5ویں مہینے کے جو اعمال ہیں اس میں بھی یہ کہ ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے ایک انڈے پر سورہ الحمد پڑھ کر کھائے. یہاں اب کہے بغیر بات نہ رہ جائے کہ انڈا کھانا مکروہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے. انڈا کھانے میں کوئی کراہیت نہیں ہے کچھ لوگوں کا، جیسے کہ کچھ باتیں مشہور ہو گئی. اچھا، اس کے بعد اس مہینے میں 5ویں مہینے میں جتنے بھی جمعرات اور جمعہ ہیں ان میں سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے. سورہ فتح. اور تمام نمازیں جو بھی اس مہینے میں انجام دیں گی فی روز کے حساب سے روزانہ کی ایک نماز میں کم سے کم سورہ نصر کی تلاوت ضرور کرنی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کسی نہ کسی ایک نماز میں ضرور کرنی ہے. 5ویں مہینے اور اس کے بعد شوہر و بیوی بآواز بلند قرآن کی تلاوت کریں. یعنی اس کے بعد کے جتنے بھی دن گزریں گے وضع حمل تک، شوہر و بیوی دونوں، اب کہا جاتا ہے کہ جب 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو بچہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے. بچہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے. اب بآواز بلند تلاوت قرآن کرنی ہے. اب 6واں مہینہ شروع ہو رہا ہے. 6 مہینے میں ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے ایک انار پر سورہ فتح پڑھ کر کھائے اور اس کے بعد جو چاہے ناشتہ کرے. اور اس مہینے جتنے بھی جمعرات اور جمعہ آئیں ان میں سورہ قدر کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. جتنے بھی جمعرات اور جمعہ آئیں ان میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. اور رات کی کسی ایک نماز میں سورہ والتین کی تلاوت ضرور کرے. رات کی کسی بھی ایک نماز میں مغرب اور عشاء میں سے سورہ والتین کی تلاوت کرے. اگرچہ مکروہ ہے، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہے. حمل کا جب 7واں مہینہ شروع ہو تو روزانہ ناشتے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور پھر اس کے بعد جو چاہے ناشتہ کرے.
اور اس مہینے میں جتنے بھی جمعرات آئیں اس میں سورہ یاسین، اور جتنے جمعہ آئیں اس میں سورہ ملک کی تلاوت کریں. جتنے جمعرات آئیں ان میں سورہ یاسین، جتنے جمعہ آئیں ان میں سورہ ملک کی تلاوت کرنی. اور ہر جمعرات اور جمعے کو 140 مرتبہ درود وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اس کو پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. یہ 7ویں مہینے کے اعمال ہیں. اس کے بعد جب 8واں مہینہ شروع ہو تو 8ویں مہینے کے اندر ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، خاص طور پر کچھ سورہ ہیں جو ذرا 10 دفعہ پڑھنے. اچھا ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ تھوڑی سی محنت ہے اس کے اندر بعض اوقات، کیونکہ دیکھیے ہفتے کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اتوار کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ والتین پڑھنی ہے، پیر کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، منگل کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ فرقان پڑھنی ہے، بدھ کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ دہر پڑھنی ہے، اور ہر جمعرات کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ محمد پڑھنی ہے، اور ہر جمعے کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ صافات پڑھنی ہے. تو دیکھا جائے اس میں کچھ سورہ ایسے ہیں جو ذرا نسبتاً تھوڑی سی زحمت ہوگی، ذرا بڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر پورے دن میں کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، ورنہ بالکل ممکن نہ ہو تو 3 دفعہ، ورنہ 1 دفعہ تو کم سے کم ضرور پڑھ لینا چاہیے بڑے سوروں کو. جو چھوٹے سورے ہیں وہ تو 10 پڑھنے میں اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اگر واقعتاً عورت بہت انٹرسٹڈ ہے کہ میرے بچے کے اوپر بہت بہترین اس کے اثرات مرتب ہوں، نیک اور صالح ہو، سارے فوائد اس کو جو ہے حاصل ہوں، تو وہ اس طریقہ کار کو اگر پورا کر لے تو بہت ہی زیادہ فائدہ اس کو حاصل ہوگا. یہ 8ویں مہینے کرنے کے اعمال ہیں. اس کے بعد حمل کا جب 9واں مہینہ آئے تو اس میں روزانہ طلوع آفتاب سے پہلے دودھ اور کھجور پر سورہ دہر پڑھ کر کھائے، اور پھر اس کے بعد جو چاہے ناشتہ کرے. دودھ اور کھجور پر سورہ دہر. اور اس ماہ جتنے جمعرات آئیں اس میں سورہ حج، اور جتنے جمعے آئیں ان میں سورہ فاطر کی تلاوت کرے. سورہ فاطر کی. اس کے بعد اسی مہینے میں ہر نماز ظہر اور عصر کے درمیان سورہ والعصر اور سورہ والذاریات کی تلاوت کرے. ظہر اور عصر کے درمیان سورہ والعصر اور سورہ والذاریات. یہ 9ویں مہینے کرنے کے اعمال ہیں. اچھا 9ویں مہینے میں علماء کی طرف سے تاکید ہے کہ آئینہ عورت کم دیکھے. آپ پوچھیں گے آئینہ کم کیوں دیکھے؟ تو میں ذاتی طور پہ کہوں گا اس وجہ سے کہ بچے پہ اچھا اثر پڑے. تو بہرحال خیر یہ تو مذاق کی بات ہو گئی، لیکن بہرحال یہ کہ آئینہ کم دیکھے. شاید اس کا ایک کنایہ یہ بھی ہو کہ اب بچے کی طرف توجہات کو مرکوز رکھے، اپنی آرائش و بناؤ سنگھاری کے اندر فقط نہ رہے، سارا وقت پتہ چلا اس کے اندر کھایا جا رہا ہے، بچوں کو زیادہ ضرورت ہے. اچھا شوہر امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے ایک جانور قربان کروائے، اور اس کے گوشت کا ایک حصہ یہ حاملہ بھی کھائے، اس کو کھلائے لا کر. اب کسی بھی طریقے سے پکا کر کھائے، کسی بھی عنوان سے غذا کے طور پر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک جانور قربان کروانے کے بعد اس کا کچھ گوشت شوہر حاملہ کو کھلوائے. اچھا آخری 3 مہینے میں حاملہ کھجور اور بہی ضرور کھائے، تاکہ وہ جو پیغمبر کی بھی روایت تھی کہ خوش اخلاق ہوگا بچہ اور بردبار ہوگا، مستدرک الوسائل کی جو ایک روایت تھی. کھجور اور بہی یہ آخری 3 ماہ کے اندر علی الخصوص، ویسے تو پورے دوران حمل کھائے لیکن خاص طور پر آخری 3 مہینے میں. اور عمومی طور پر حاملہ اپنی غذا میں شہد کی مناسب مقدار رکھے، بہت زیادہ نہیں، بالکل مناسب مقدار، مثلا روزانہ 1 چمچی یا اس طرح سے شہد کھائے. اور یہ آخری مہینے کی بات نہیں ہو رہی، پورے دوران حمل اس سلسلے کو جاری رکھ سکتی. اور علماء فرماتے ہیں اگر نقصان نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ سرکہ ضرور کھائے، اگر کوئی نقصان نہ ہو.
یعنی کوئی ایسی منع نہ کیا گیا ہو، کوئی اور ایسی وجہ نہ ہو، تو سرکہ جو ہے وہ ضرور کھائے. اور وحی کے متعلق ایسے تھا کہ یہ عقل اور دانائی کو بڑھانے والی چیز ہے. ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے بات بیان کی. اور وحی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بینائی کو بھی تیز کرنے والی چیز ہے. اچھا، جو بھی غذائیں حاملہ کھائے کوشش کرے کہ وہ کم حجم ہو، والیوم میں ذرا کم ہو، لیکن غذائیت میں زیادہ ہو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کوانٹٹی کے اندر بہت زیادہ چیزیں لے لیتی ہے، جبکہ ان کی غذائیت اتنی نہیں ہوتی. جیسے کہ دیکھیے دودھ ہے، اس کو اپنی غذا میں رکھنا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ انبیاء کی غذا ہے دودھ. پھر کیلشیم کی جو کمی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے کہ نارمل جو آپ کی دیکھیے کیوں کیلشیم کے آج کل سپلیمنٹس لینے پڑ رہے ہیں. ایک تو ویسے ہی ڈائٹ میں ہمارے تقریباً دودھ نہ ہونے کے برابر ہو گیا. روزانہ جو ڈائٹری انٹیک اس کی تقریباً 10 گلاس دودھ اگر پیا جائے تو اتنا کیلشیم آپ کے جسم میں آتا ہے جتنی ضرورت ہوتی. تو ظاہر 10 گلاس عام طور پہ تو کوئی پی نہیں سکتا ہے، نہ اس کی عادت رہی ہے، تو پھر وہ آپ کو سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں کیلشیم کے تاکہ کمی وغیرہ نہ ہو. اور ہر روز 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اس میں اردو والے طریقے سے لکھ دیا گیا، لیکن روزانہ 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر چند دانے کشمش کے کھائے. کیونکہ یہ آپ کو پچھلی مرتبہ بات بتائی گئی تھی کہ کشمش کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے باطن کو پاکیزہ بناتی، تاکہ یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ پاکیزہ فطرت کا پیدا ہو. اچھا، خاص طور پر اس پورے زمانے حمل میں عورت کو چاہیے کہ وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی ارتباط رکھے تاکہ یہ خود بھی اور اس کا بچہ یہ امام زمانہ کی سپاہی بن سکیں، امام زمانہ کی خدمت گزار بن سکیں. اور اس کو امام زمانہ کی طرف خود کو متوجہ رکھنے کے لیے اور امام زمانہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ اعمال ہیں، جس میں سے ایک ہے سب سے پہلا ہے دعائے عہد. دعائے عہد یہ ویسے بھی اس کا ایک ایک جو کلمہ ہے اس کو پڑھنے سے یا ایک ایک حرف کو پڑھنے سے ہزار نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ محو ہوتے ہیں فی حرف، یا بہت سی جگہوں پہ ایک کلمہ. تو اتنی زیادہ یہ دعا عہد کی جو ہے وہ تاکید ہے. تو اس میں عہد کیا جا رہا ہے اور امام کچھ خاص اس کے باقاعدہ آپ ترجمے کے ساتھ اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس میں آپ کو امام زمانہ سے کیا عہد آپ کر رہے ہیں. اس کے بعد الہی عظم البلاء و برح الخفاء والی جو دعا، یہ والی دعا خاص طور پر یعنی جتنی بھی یہ دعائیں اور زیارتیں امام زمانہ سے مربوط جو ہیں جو منسلک ہیں یہ پڑھتی جائیں گی، اتنی ہی امام زمانہ کی توجہ بھی اس کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اس کے اور اس کے بچے کی طرف. اسی طریقے سے کوشش کرے کہ ہر نماز کے قنوت میں اگر اللہم کن لولیک الحجت والی جو دعا ہے ہر نماز کے قنوت میں ویسے ہی اس کو پڑھا کرے تو اس کا ارتباط امام زمانہ سے بڑھتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے دعائے ندبہ بھی اگر پڑھ سکے تو دعائے ندبہ پڑھے. اور خاص طور پر اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ دروس ایسے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد جس میں امام زمانہ سے کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. ایک تو فضائل وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تو ہر شخص کے کچھ نہ کچھ علم میں بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے زمانے حمل گزرنے کے بعد اس بچے کو امام زمانہ کے سپاہی بنانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کا ارتباط امام سے بڑھائیں گی. اور جب یہ امام کے لیے چیز پڑھے گی، امام کو روزانہ سلام کرے گی، امام سے روزانہ عہد کرے گی، امام کے لیے روزانہ ندبہ کرے گی، روئے گی، اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرے گی، تو خود بخود امام زمانہ علیہ السلام کی توجہ اس کی اور اس کے بچے کی طرف ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے بعد دونوں کا سعادت مند ہونا کوئی مشکل کی بات نہیں. اس کے بعد دنیا اور آخرت میں اس بچے کو کامیاب بھی کروانا ہے. تو وہ عمل جو کہ پچھلے جو طالبات تھیں ان کو ہم نے بتایا تھا کہ جو امام خمینی کی کامیابی والا عمل تھا شیخ حسن علی نخودی کی اصفہانی والا، اس کا میں ابھی موقع نہیں ہے،
بس جلدی سے اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا و آخرت کی ہر کامیابی تم کو حاصل ہو جائے گی اگر تم نے، امام خمینی سے ان کے استاد نے فرمایا تھا، اگر تم نے یہ کام کیا، اور امام خمینی نے کرنا شروع کیا اور عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ آخر میں تمام اعمال کو کرنے کے بعد 3 دفعہ درود پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ طلاق کی تیسری آیت کا آخری جز اور چوتھی آیت سورہ طلاق کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا والی یہ پڑھنی۔ یہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لے تو یہ عورت اور اس کا بچہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، اب کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ دوران حمل جو 9-10 مہینے کا جو پورا پیریڈ ہے، عام طور پر 9 مہینے کے اندر زیادہ تر پریگنینسیز نہیں ہوتی، ڈیلیوری نہیں ہوتی، بلکہ 10ویں مہینے میں ہوتی ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے اگر ہم ہفتے کو کیلکولیٹ کریں کہ اس میں کتنے آئیں گے ویکس، تو تقریباً 40 ہفتے بنتے ہیں۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو 40 کا عدد جس میں مکمل ہونا چاہیے، خود 40 کے عدد کے اندر جو 40 ہے، اس کے عدد کے اندر اتنی برکت ہے کہ جس کا موقع نہیں۔ ایک وقت پچھلے دروس کے اندر کچھ ٹائم ایسا تھا جس میں ہم نے 40 کے عدد کی جو خصوصیات تھیں وہ بھی بتائی تھی، جو آج تو موقع نہیں ہے اس کا۔ تو 40 ہفتے بنتے ہیں۔ اب یہ جو اعمال بتائے جا رہے ہیں، یہ پورے دوران حمل 40 مرتبہ ہو جائیں۔ اب چاہے پہلے دن سے لے کر 40 دن میں عورت مکمل کر لے، یا ہر ہفتے ایک ایک کر کے اور 40 ہفتوں میں مکمل کرے اور اس کے بعد آرام سے بیٹھی رہے۔ ایک آدھ عمل ایسے ہیں کہ جس کے اندر یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ہے، روز کرنا ہے، وہ بھی آگے چل کر بیان ہوں گے، لیکن زیادہ تر اعمال ایسے ہیں جو اس پورے دوران حمل ہو جانے چاہیے 40 دفعہ، چاہے بیچ میں ہو جائیں، درمیان میں ہو جائیں، بس اس حمل کے دوران ہونے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے زیارت عاشورہ، جو اس پورے دوران حمل 40 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ علماء نے فرمایا جو 40 والے خاص طور پر عدد والی چیزیں اب آ رہی ہیں اور جو پہلے بھی ہیں، اگر ان کو واقعی کوئی ان کی پاسداری کر لے تو بہت قوی امکان ہے کہ یہ بچہ امام زمانہ کی فوج کے ہراول دستے میں شامل ہو جائے گا۔ زیارت عاشورہ 40 دفعہ، اب چاہے تو ہر ہفتے ایک ایک کر کے 40 ہفتوں میں پورا کر لے۔ اور یہ جو زیارت عاشورہ ہے، یہ 100 لعن اور 100 سلام والی، کیونکہ ایک ہفتے میں سمجھے ایک دفعہ پڑھنی ہے اس کو، تو 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ۔ اچھا دیکھیے، یہ جو زیارت عاشورہ، یہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی علقامہ کو تعلیم کی تھی۔ باقاعدہ کامل الزیارات کے اندر ابن قولویہ نے اس کو نقل کیا ہے، بہار کی 101ویں جلد کے اندر بھی۔ اور اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں جو اس بچے کو بھی حاصل ہوں گے اور اس حاملہ کو بھی۔ آیت اللہ شبیری زنجانی ماشاءاللہ سے حیات ہیں، قوم کے مراجع میں سے ایک ہیں۔ آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ ایک عالم تھے سید محمد بجنوردی، ان کے بیٹے ایک آنکھ سے نابینا ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں ایران کے اندر بھی بہت علاج کروایا ان کا، ایران سے باہر بھی لے کر گئے، بہت علاج کروایا، سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا، یہاں تک کہ دوسری آنکھ بھی ان کی بالکل ضائع ہو گئی۔ تو ان کے ایک عالم رشتہ دار نے خواب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور فرمایا کہ جو بھی زیارت عاشورہ پر مداومت کرے گا، یعنی ہمیشہ روزانہ اس کو پڑھتا رہے گا، اس کی آنکھیں ہمیشہ سلامت رہیں گی۔ اس لڑکے نے بھی پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کی ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زیارت عاشورہ، کم سے کم یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی آنکھیں بالکل صحیح سلامت رہیں گی آنکھوں کے لحاظ سے، یعنی اس کا ایک بڑا زبردست قسم کا اثر ہے جو کہ بیان ہوا ہے۔ اچھا، آیت اللہ بہجت ایک زیارت عاشورہ کے لیے ایک بات اور کہتے تھے کہ یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی کی ہے، یہ حدیث قدسی ہے،
یا حدیث قدسی کی طرح ہیں. بہت مجرب ہے زیارت عاشورہ. اور عرفا میں سے جو شیخ رجب علی خیاط گزرے وہ فرماتے تھے کہ میں مرتے دم تک زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کروں گا، نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے عالم معنی یا عالم روحانیت سے اس بات کی وصیت کی گئی ہے کہ ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھتے رہو. عالم روحانیت سے باقاعدہ شیخ رجب علی خیاط کو وصیت کی گئی کہ ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھنا. اور باقاعدہ وہ جو امام کی ملاقات میں سید رشتی کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، اس میں امام زمانہ علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عاشورہ 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 یعنی زیارت عاشورہ زیارت عاشورہ زیارت عاشورہ 3 مرتبہ امام نے فرمایا تھا. یہ جو اگر حاملہ زیارت عاشورہ پڑھے گی اس دوران حمل، اس کی برکت سے حاملہ اور اس کا بچے کی عمر بہت طویل ہو جائے گی، بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. اور عراق میں وہ وبا والی جو ایک واقعہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ زیارت عاشورہ کے حوالے سے مشہور ہے، جو شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے اس واقعے کو سنایا. ایک بہت عرصے پہلے میں نے واقعہ انہی سے منسوب کر کے سنایا تھا، جبکہ یہ اس کے راوی شیخ عبد الکریم حائری فرماتے ہیں کہ ہم جب وبا پھیلی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور تو ہم سب لوگ آیت اللہ فشارکی کے گھر میں جمع تھے. آیت اللہ فشارکی، اور سب بہت پریشان تھے کہ ایک ایک گھر سے 5-5 6-6 جنازے روزانہ اٹھ رہے تھے، اتنے زیادہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی تھی. تو کہہ رہے ہیں اس وقت آیت اللہ محمد تقی شیرازی، وہ مرجع تقلید تھے، وہ اس گھر کے اندر آئے اور کہا کہ میں اگر ایک حکم دوں تو تم لوگ مانو گے؟ سب نے کہا ہم مانیں گے. کہا کہ اگر تم سب لوگ 40 دنوں تک زیارت عاشورہ پڑھو تو اس مصیبت، یہ والی مصیبت دور ہو جائے گی، اور اس کا ثواب اگر تم امام زمانے کی والدہ نرجس خاتون کو ہدیہ کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب مساجد کے اندر، گھروں کے اندر ہر جگہ زیارت عاشورہ پڑھنا شروع ہوئے. فوراً ہی شیعہ گھرانوں سے تمام اموات ہونا بند ہو گئی. اچھا، اطراف میں ادھر ادھر غیر شیعہ افراد کی بھی اکثریت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے گھروں سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، شیعوں گھروں سے جنازے بالکل نہیں اٹھ رہے. آیت اللہ تقی شیرازی کے پاس وہ لوگ آئے، کیا آپ لوگوں نے ایسا عمل کیا؟ انہوں نے یہ عمل ان کو بھی بتایا کہ آپ لوگ بھی اس عمل کو کریں. انہوں نے جب کرنا شروع کر دیا تو پورے علاقے سے وہ وبا ختم ہو گئی. تو دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے، یہ زیارت عاشورہ، اس کو فقط اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ بس جس طرح سے کوئی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بس ہم نے پڑھا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، گناہوں میں فسق و فجور کے اندر زندگی ویسے ہی گزارتے رہے. بس ہمیں تو ایک وقتی مفاد لینا تھا، اور وہ مفاد پورا ہو جائے تو پھر ہمیں زیارت عاشورہ یا امام حسین سے معاذ اللہ کوئی اتنا زیادہ سروکار نہیں عملی زندگی میں. جب بھی باقاعدہ اس قسم کے نعرے اور بینر لوگوں نے بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ خدا حافظ امام حسین. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی امام حسین کو خدا حافظ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، سوگ بڑھا رہے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہر قسم کے گناہ اور گانے اور موسیقی اور فلمیں جو ہیں اس رات کو چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو گناہ کے معنی یہی ہے کہ آپ امام حسین کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. تو زیارت عاشورہ یا کچھ اب اس کو یہ نہیں کہ صرف وقتی فائدہ لینا ہے، بلکہ نہیں، اس کو اب مسلسل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ وہ برکت جو زیارت عاشورہ سے حاصل ہوئی ہے وہ مسلسل چلتی رہے. دوسرا عمل جو 40 جس کا میں عدد پورا ہو جانا چاہیے وہ یہ ہے سورہ یاسین. 40 مرتبہ پورے دوران حمل سورہ یاسین کو 40 اناروں پر پڑھ کر کھائے. یعنی فی ہفتہ سمجھے ایک انار کے اوپر سورہ یاسین پڑھے اور اس پورے انار کو کھا جائے. یعنی سمجھیں کہ ایک ہفتے میں ایک انار کھانا ہے اس کو سورہ یاسین پڑھنے کے بعد. کیونکہ اتنا زیادہ دیکھیں اس کا ثواب اور فائدہ بھی کہ پیغمبر فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی جو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اسے 10 بار ختم قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے.
بہت سی جگہوں پہ 12 بار مرتبہ ختم قرآن کا تذکرہ بھی. ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے گی 12 ختم قرآن کا اس کو ثواب ادا کیا جائے گا. اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی سورہ یاسین تلاوت کر لی جائے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ کہ وہ گھر کبھی بھی بدبختی اس کو نہیں دیکھے، بدقسمتی اس گھر میں نہیں آئے گی، وسواس کی بیماری سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے، اور کبھی کوئی سخت بیماری اس کو نہ لگے گی. یعنی اگر یہ حاملہ سورہ یاسین پڑھتی رہے گی تو کسی بھی سخت اور بڑی بیماری سے یہ اور اس کا بچہ محفوظ ہو جائیں گے. پیغمبر ایک اور فائدہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی کمارا اس سورہ یاسین کو اس نیت سے پڑھے گا تو وہ شادی شدہ ہو جائے گا. اب یہ حاملہ اگر اس کو پڑھ رہی ہے تو کم سے کم اس کا لڑکا یا لڑکی جو بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ کم سے کم شادی کا مسئلہ وہ دوران حمل ہی ان کا طے کر دے گی. اتنی زیادہ اس کی برکت ہوگی کہ یہ جو اس نے اگر اس 40 مرتبہ سورہ یاسین اس انداز سے پڑھی تو لڑکا ہو یا لڑکی جو پیدا ہوگا اس کا شادی کا مسئلہ دوران حمل ہی طے پا جائے گا، اور یہ بچہ نظر بد لگنے سے بھی محفوظ رہے گا. اور ایک اور بہت بڑا فائدہ سورہ یاسین کا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اللہم صلی علی محمد. اور اس سورہ کو خاص طور پر حمل میں پڑھنے کی تاکید اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک تو اس سورے کا جو ایک اور نام ہے وہ ہے سورہ دافعہ. سورہ دافعہ یہ ہر قسم کے مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں کو دفع کرنے والا سورہ ہے. اس کا نام ہی ہے دافعہ. اور یہ جو سورہ ہے یہ حاملہ کی جو زندگی ہے اور اس کے بچے کی جو زندگی ہے اس میں ہر قسم کی شر اور برائی کو بالکل دور کر دے گی اگر اس نے سورہ یاسین کو 40 مرتبہ اس پورے حمل کے عرصے میں پڑھ لیا. اس سورے کا ایک اور نام سورہ معممہ بھی ہے. معممہ یعنی عموم سے مشتق، یعنی یہ اپنے پڑھنے والے قاری کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے عمومی طور پر. سورہ یاسین کی اتنی زیادہ تاکید اسی وجہ سے آئی ہے، اور خاص طور پر زمان حمل میں پڑھنے کی، کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس حاملہ اور اس کے بچے کے لیے جمع ہو جائے گی اگر اس نے 40 مرتبہ اس کو پڑھ لیا. اسی وجہ سے اس کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا دل. اچھا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ اس کی 59 نمبر والی آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ اس کو سورہ یاسین کا دل کہا جاتا ہے. اس کی الگ ایک تفسیر ہے، یہ کبھی آپ تفاسیر کے اندر پڑھیں، اور اس کے الگ فضائل ہیں اس کے. تو سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے، اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ حاملہ اور اس کا بچہ، اس کے جو ظاہری قلب اور ان کا جو باطنی قلب ہے یہ بالکل پاک اور پاکیزہ رہے گا. ظاہری قلب بھی اور باطنی قلب بھی. اور آیت اللہ مرشی نجفی کو باقاعدہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید کی تھی. خود امام زمانہ نے آیت اللہ مرشی نجفی کو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید کی تھی. دیکھیے، جتنے بھی قرآنی سورے ہیں حقیقتاً ہمارے سارے ائمہ اس کے بہت زیادہ عاشق تھے تلاوت قرآن کے. سے گھبرانا نہیں چاہیے 40 سورہ یاسین کیسے پڑھیں گے اور 40 سورہ فرقان کیسے پڑھیں گے، تو بہت بڑے سورے لگ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ دفعہ پڑھنا بہت مشکل لگ رہا ہے. ہمارے ائمہ اس قدر عاشق تھے تلاوت قرآن کے کہ امام حسین علیہ السلام نے تو نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کرنے کے بعد قرآن سے اپنے شغف، اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار کیا تھا. صرف اپنی ظاہری زندگی میں نہیں بلکہ شہادت کے بعد بھی نوک نیزہ پر بلند ہو کر. تو یہ 2 اعمال ہوئے جو 40 دفعہ پورے دوران حمل انجام پا جانا چاہیے. تیسرا عمل جو 40 مرتبہ ہونا چاہیے وہ ہے سورہ یوسف کی تلاوت. لیکن سورہ یوسف کی تلاوت 40 سیبوں پر
یعنی فی ہفتہ ایک سیب پر سورہ یوسف پڑھے اور اس کے بعد اس کو تناول کرے. اچھا میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن کا وقفہ دے کے اس کو عدد کو جلدی مکمل کر لے, ٹائم زیادہ ہو اور آرام سے اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو تو یہ اس طرح سے بھی مکمل کر سکتی ہے, ورنہ کم سے کم یہ ایک ہفتے کے اندر ایک کا تو ایوریج رکھے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے روز قیامت وہ حضرت یوسف کی مانند حسین بنا دیا جائے گا. اب یہ اس کو پڑھنے والی جو حاملہ ہے اور اس کا جو بچہ ہے یہ میدان قیامت میں ان کا حسن بے پناہ ہو جائے گا, ایک فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ جو اس دنیا کے اندر بھی ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ حاملہ اور اس کا بچہ حضرت یوسف کی مانند گناہوں سے پاک دامن رہیں گے, ایک فائدہ یہ ہے اس کا. اور خاص طور پر شوہر و بیوی میں اگر لڑائی جھگڑا اگر بہت زیادہ ہوتا ہو اور اس کو رفع کرنا مقصود ہو تو یہ دونوں شوہر اور بیوی ظاہر ریئلائز تو کرتے ہیں کہ بار بار لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, یہ دونوں اپنے پاس سورہ یوسف کو لکھ کر اپنے جسم کے ساتھ رکھیں, سورہ یوسف کو, تو انشاءاللہ ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے وہ دور ہو جائے گا. سورہ یوسف کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھنا. تو یہ اس پورے دوران حمل 40 دفعہ ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد جو 40 کا عدد پورا ہونا چاہیے وہ ہے زیارت جامع کبیر. یہ 40 مرتبہ ہو جانے چاہیے, یعنی وہ ایک ہفتے میں ایک کا حساب. اور بڑی والی زیارت جامع کبیرہ یا کبیر. اچھا دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی تو بہت ساری زیارتیں ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ ان تمام زیارتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ امام کو اپنی کون سی زیارت ہے؟ خود جو امام زمانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی زیارت جامع کبیرہ مفاتی میں بھی ہے, اور امام زمانہ سب سے زیادہ اس زیارت سے خوش ہوتے ہیں. روز بھی چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں, ضرور نہیں کہ صرف 40 دن تک پڑھیں, روزانہ پڑھتے چلے جائیں. اور زیارت جامع کبیرہ کی جو باقاعدہ علماء نے تو شرح اور تفاسیر کے اندر وہ تفاسیر بھی لکھی. اچھا اس زیارت کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو گویا اس نے تمام معصومین کی زیارت پڑھ لی, تمام معصومین کی زیارت کا ثواب اس کو ملتا ہے. شاید اس وجہ سے بھی امام زمانہ سب سے زیادہ اسی زیارت سے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں سارے, صرف ان کی بات نہیں ہوتی, سارے معصومین کی زیارت اس زیارت کے نتیجے میں ہو جاتی. علامہ مجلسی نے باقاعدہ ایک سچے خواب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی تھی, جس میں 8ویں امام نے علامہ مجلسی کو زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کی تاکید کی تھی. زیارت جامع کبیرہ یہ باقاعدہ یہ ہمارے امام علی نقی علیہ السلام سے مروی یہ زیارت ہے, زیارت جامع. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا 8ویں امام کی یہ زیارت تو علامہ مجلسی کو خواب میں ہوئی تھی, سچے خواب میں. علامہ مجلسی کہتے ہیں مکاشفے میں, مکاشفہ کہتے ہیں گویا درمیانی سی کیفیت ہوتی ہے, گویا سو بھی نہیں رہے ہوتے, جاگ بھی نہیں رہے ہوتے, درمیانی سی ایک کیفیت ہوتی ہے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے مکاشفے میں امام زمانہ علیہ السلام کو خود اس زیارت کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام زمانہ اس زیارت کو پڑھنے میں مشغول ہیں, اور اس زیارت کو جب امام نے ختم کیا تو امام نے ایک جملہ فرمایا, کیا خوب زیارت ہے. تو زیارت جامع کبیرہ اور سارے معصومین کی زیارت کا ثواب اور سارے فوائد اس کے اس حاملہ اور اس کے بچے کو عطا کر دیے جائیں گے. اچھا پھر یہ جو اب اگلا عمل بتا رہا ہوں یہ بھی ویسے تو 40 کا عدد کم سے کم مکمل ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ روزانہ ہو جائے نماز شب, لیکن پورے زمانے حمل میں 40 نماز شب تو لازمی اس کو پڑھنا. ویسے تو کوشش کرے کہ روزانہ ہی یہ پڑھے, لیکن کم سے کم 40 دفعہ. دیکھیے پیغمبر اسلام کو مقام محمود کس بنا پر عطا ہوا تھا؟
قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس کے اندر وجہ بتائی گئی ہے کہ پیغمبر کو کہ آپ جو ہے نافلہ پڑھیں، رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں، نماز شب پڑھیں، شاید اس بنا پر پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. تو علماء فرماتے ہیں اگر یہ روزانہ نماز شب یہ عورت اگر پڑھنے لگے گی تو امید ہے کہ یہ ماں اور بچہ بڑے مقامات کے اوپر فائز ہو جائیں گے. اور دیکھیے ایک بہت بڑا فائدہ نماز شب کا یہ بھی ہے کہ اس سے نفس جو ہے آپ کا پائمال ہوتا ہے. نفس آسان نہیں ہوتا نفس کو اٹھا کر عبادت کی طرف راغب کرنا. سردیوں کی راتیں ہو رہی ہیں، انسان تھکا ہوا آ رہا لیٹتا ہے، نیند کی لذت کو چھوڑتا ہے، تو اٹھ کر نماز سے شب پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفس کو پائمال کر رہا ہے. اب یہ عورت اگر کم سے کم 40 دفعہ یا پورے زمانے حمل میں نماز شب کی پابندی کرتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اس کا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ اس پر غالب رہے گا. اور دیکھیے اگرچہ ظاہر مشکل تو ہوتی ہے، ابتداً مشکل ہوتی ہے، روزانہ اٹھ رہی ہے، نماز شب پڑھ رہی ہے، خود اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، مثلا اسی میں اٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہے، لیکن وہ ان تمام مشکلات کو بھی یاد کرے کہ مثلا یاد کرے کہ امیر المومنین نے لیلۃ الحریر اس تک کے اندر اللہم صلی علی محمد و آل محمد صفین کے اس میں لیلۃ الحریر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے 523 لوگوں کو تہ تیغ کیا تھا. 523 کتنے زیادہ مولا تھکے ہوئے تھے لیکن اس رات کو بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد بھی امیر المومنین کی جو پوری زندگی تھی کس طریقے سے رات کو اٹھ کر اکثر دفعہ جو ہے مسجد کوفہ میں جا کر نماز شب کے لیے جایا کرتے تھے، دیواروں کو پکڑ پکڑ کے جایا کرتے تھے. اسی رات کی یعنی سختی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن ائمہ کی سیرت رہی. امام حسین علیہ السلام نے زیارت عاشور نے باقاعدہ شب عاشور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت کی تھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ نماز شب میں دعا کرنے میں مجھے فراموش نہ کرنا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے درود بھیجیے نا محمد و آل محمد قید و بند کی کتنی صعوبتوں میں شام غریبہ تک میں نماز شب کو جو ہے انجام دیا. اور اسی طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی تمام سختیوں نے بھی کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کی جو خادمہ فضہ ہے اس تک نے کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا. سختیوں میں، پریشانیوں میں، ہر صورت میں نماز شب کو انجام دیتے تھے. تو دیکھیے اس کا پڑھنے کے نام، اس کو نہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. بدبختی کی علامت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب نہیں پڑھتا. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر نیک عمل کا ثواب مقرر ہے سوائے نماز شب کے. نماز شب کا ثواب مقرر کیا ہی نہیں گیا، یہ بالکل مخفی ہے، پروردگار جتنا چاہے دیتا چلا جاتا. تو نماز شب کو بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے. آیت اللہ بروجردی باقاعدہ فرماتے تھے، آیت اللہ حسین بروجردی آیت اللہ کوچانی کے متعلق فرماتے تھے کہ اتنے زیادہ نماز شب کے پابند تھے کہ ہر نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے تھے. ہر نماز شب کے قنوت میں پتہ نہیں شاید 2.5 پارے کے برابر دعائے ابو حمزہ صومالی. 40 مومنین کے لیے اسی طرح سے دعا. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی 40 مومنین کے نام تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے، چند ایک پک دفعہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو یہ طریقہ کار بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ قنوت میں ایک فہرست لے کے اپنے سامنے رکھ لیں، اس میں دیکھ کر بھی 40 مومنین کے نام لیتے رہیں، اور اس میں اپنے بچے کا بھی اگر نام لکھ لے تو ان دعاؤں کے اندر، تو یہ بہت ہی زیادہ بہترین ہوگا اور تربیت کی امور کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اس حاملہ اور اس کا جو یہ بچہ ہے ان کی عمریں بہت طویل ہو جائیں گی. نماز شب کی بہت
خصوصیت ہے کہ عمر کو بڑھاتی ہے. جب بھی ہمارے سارے مراجع کرام اور علماء کرام کی عمریں کافی زیادہ ہوتی ہیں اور نیکیوں کی توفیق حاصل ہوتی. اچھا یہ بچہ جو ہے، بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ خوبصورت بھی پیدا ہوں گے اگر دوران حمل نماز شب کی پابندی کسنے کی. رزق جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا وسیع ہوگا. اور کتنی ہی سختیاں کیوں نہ ہو، خود امام خمینی کی سیرت میں ملتا ہے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کرتے تھے، خواہ سفر میں ہوں، کسی بھی طرح کی مشکل ہو، نماز شب ضرور پڑھتے تھے. اور خود ابھی کچھ عرصے پہلے آیت اللہ وحید خراسانی بھی جب گئے تھے تو مسجد نبوی میں بھی 11 رکعت نماز، پوری نماز شب جو ہے وہ وہاں پر پڑھی تھی. تو حالانکہ وہ ریاض الجنہ وغیرہ میں اتنا وقت بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آغا نے اس طرح سے پڑھی. 11 رکعت نہ پڑھ سکے تو 3 رکعت پڑھے، 3 رکعت بھی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم 1 رکعت ضرور پڑھے. چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نماز عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. سارے مسئلے مسائل بھی آپ کو اس سلسلے میں بتائے جا چکے. پھر ایک اور چیز جو 40 کا عدد مکمل ہونے کے لحاظ سے وہ ہے کہ کم سے کم اس پورے عرصے میں 40 مرتبہ دعائے توسل ضرور پڑھیں. یعنی ایک ہفتے میں 1 مرتبہ دعائے توسل، روز بھی پڑھے تو کیا کہنا. اور پورا بالکل یقین ہو اس کو. دیکھیے ائمہ معصومین سے توسل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتی ہیں یہ فرماتے، بلکہ ان کے متعلق ملتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گیا، بالکل لا علاج، ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا. اچھا تھوڑے سے اس لحاظ سے مزاج کے اعتبار سے انہوں نے اسی وقت ایک کپ منگوایا یا ایک گلاس اور اس کے اندر اپنی انگلیوں کو گھمایا اور کہا کہ اس کو اب شفا مل جائے گی، اسے پلا دو. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی دعا پڑھی ہے؟ کہا کوئی بھی دعا نہیں پڑھی. اتنے طویل عرصے تک میں نے ان انگلیوں سے فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں نے لکھے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اتنا طویل عرصے تک فضائل اہل بیت لکھنے کے بعد بھی اگر ان کے اندر شفا کی کیفیت پیدا نہ ہو تو میں ان انگلیوں کو کٹوا کے پھینک دوں گا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال تو ایک وسیلہ چھوڑیے، دعائے توسل کے اندر تو 14 وسیلے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. اور ایک اور خصوصیت کی بات یہ ہے کہ اگر یہ 40 مرتبہ دعائے توسل اس انداز سے پڑھتی رہے گی تو یہ حاملہ اور اس کا بچہ کچھ عجب نہیں کہ مستجاب الدعوات ہو جائیں، ان کی ہر دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس دوران اس نے 40 دفعہ دعائے توسل 14 معصومین سے جو ہے وہ پڑھی. اسی طریقے سے جس میں 40 کا عدد مکمل ہونا چاہیے وہ 40 دعائے کمیل، 40 مرتبہ دعائے کمیل، یعنی ایک ہفتے میں 1 مرتبہ کا ایوریج بنے گا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کی دعا ہے دعائے کمیل، اور مولا امیر المومنین نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمیل ابن زیاد کو یہ تعلیم کی تھی. ہر شب جمعہ اس کو پڑھا جاتا ہے. حاملہ اور اس کا بچہ ہر قسم کے دشمنوں سے ان کی حفاظت ہوگی، رزق ان کا بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا، تمام گناہوں کی مغفرت رہے گی، اور یہ حاملہ اور اس کا بچہ ہمیشہ توبہ کی طرف راغب رہیں گے. دعائے کمیل کو دوران حمل پڑھنے کا فائدہ ہے. جب بھی حج کے موقع پر دیکھیے کہ وہاں پر جو ایرانی زائرین جو خاص طور پہ بین الحرمین جو جگہ، ایک تو بین الحرمین خود کربلا میں ہے اور ایک بین الحرمین یہاں پر بھی، ایک طرف پیغمبر اسلام اور شہزادی وغیرہ کی قبر ہے اور دوسری طرف جو ہے 4 ائمہ اور اس لحاظ سے 4 قبریں جو ہیں جو بنی ہوئی. تو 6 معصومین تو سمجھیں یہیں پر ہیں. تو اس بین الحرمین میں بیٹھ کر وہ لوگ اس کو تمام دعاؤں میں سے دعائے کمیل کا انتخاب کیا گیا ہے، تو وہ وہاں پر پڑھی جاتی ہے. اور حتیٰ کہ مراجع تک آیت اللہ دست غیب دعائے کمیل باقاعدہ ان کا پروگرام ہوا کرتا تھا، اور اس کی بہت سی شرحیں جو ہیں وہ بھی لکھی گئی ہیں دعائے کمیل وغیرہ کی. تو اس کو بھی اس لحاظ سے پڑھنا چاہیے کہ اس کے پیغامات کیا ہیں، فقط عربی کے اندر پڑھتے ہوئے نہ جائیں. خاص طور پر اس دعا کو امیر المومنین نے شب 15 شعبان تعلیم کیا تھا کمیل کو، اور مسجد بصرہ کے اندر یہ دعا تعمیل ہوئی تھی، تعلیم ہوئی تھی مسجد بصرہ میں.
اور یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ کمیل نے فقط ایک دفعہ سن کر ہی اس پوری دعائے کمیل کو حفظ کر لیا تھا. بچوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے ان کو دعائے کمیل زبانی جو ہے یاد ہونی چاہیے. تو بہرحال دعائے کمیل 40 کا جو عدد ہے یہ اس دوران حمل پورا ہو جانا چاہیے. اسی طرح سے 40 مرتبہ دعائے عہد، دعا عہد 40 مرتبہ، جس میں وہ والی دعا ہے جس میں زانوں پر ہاتھ مارا جاتا ہے اور بیعت کے الفاظ جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. اچھا، پچھلے جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں ان میں تو سب میں تھا کہ ہر ہفتے کا ایک ایوریج بنا لیں، جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن دعا عہد کے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں گیپ نہ دیں، اس میں مسلسل اس کو پڑھیں، پہلے دن سے لے کر 40ویں دن تک مسلسل پڑھتے ہوئے جائیں. اس میں گیپ نہیں دینا چاہیے دعا عہد میں. اور اس میں گویا حاملہ یہ کہتی ہے کہ یہ عہد میری طرف سے ہے، میرے والدین کی طرف سے ہے، میری اولاد کی طرف سے ہے، میری نسل کی طرف سے ہے. تو اس پہ خصوصیت اس دعائے عہد کی بہت زیادہ اس کو فائدے حاصل ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کریں تو ہماری طرف سے ان سے ملاقات میں ہرگز تاخیر نہ ہو، اور حقیقی معرفت کے ساتھ بہت جلد ہماری معرفت ان کو اور زیارت ان کو نصیب ہو جائے گی، بہت جلد. اچھا، اب دیکھیں جب امام کی اس کے نتیجے میں دعا عہد کے نتیجے میں زیارت نصیب ہوگی، تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ حاملہ اچھے نیک اشخاص کے چہروں کی زیارت کرتے، تو اس دوران اگر امام زمانہ علیہ السلام کے رخ زیبا کی اس کو زیارت ہو گئی، تو اس سے بہتر کیا نتیجہ اور اثر اس کا ہوگا. دعا عہد کا جو بہترین وقت ہے اس کے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز فجر کے بعد ہے، اس وقت اس کو پڑھا جائے. اسی طرح سے جس میں 40 کا عدد پورا ہونا چاہیے اس میں ایک ہے زیارت آل یاسین. یہ بھی 40 ہفتوں کے اندر اس کو مکمل کر لینا چاہیے. اور یہ زیارت خود امام زمانہ علیہ السلام کی توقیع میں محمد حمیری کو امام نے تحریر فرمائی تھی. اور اس زیارت کی برکت سے حاملہ اور اس کے بچے کو بہت امکان ہے کہ زیارت امام زمانہ علیہ السلام نصیب ہوگی. اللہم صلی علی محمد. اچھا، آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ اگر دو میں سے کسی ایک زیارت کا آپ کو انتخاب کرنا پڑے کہ زیارت عاشورہ پڑھیں یا زیارت آل یاسین پڑھیں، تو فرماتے تھے کہ زیارت آل یاسین مقدم ہے. ویسے تو اس کی الگ اہمیت ہے، اس کی اہمیت الگ ہے، لیکن فرماتے تھے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک امر کا انتخاب کرنا پڑے تو زیارت آل یاسین مقدم ہے. اور فرماتے تھے کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کہتے تھے کہ روزانہ 1 گھنٹہ کم سے کم ہر شخص کو چاہیے کہ خلوت میں گزارے، اور اس خلوت کے اس ٹائم کو جس طرح سے بھی چاہے یاد خدا میں گزارے، البتہ اس کے اندر زیارت آل یاسین ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں عرفانیات اور بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے لیے زیارت آل یاسین. اور سب سے زیادہ تمام زیارتوں میں مجرب ہے کہ جس زیارت کو پڑھنے کے نتیجے میں سب سے زیادہ لوگوں کو زیارت امام نصیب ہوئی ہے وہ زیارت آل یاسین ہے. سب سے زیادہ اس زیارت کو پڑھنے کے نتیجے میں امام کی زیارت نصیب ہوئی ہے لوگوں کو. تو یہ ہوئی ایک بات، یہ بھی 40 کا عدد اس کا مکمل ہو جانا چاہیے. اس کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ ہے 40 بار حدیث قصہ، 40 مرتبہ کا عدد پورا ہو جانا چاہیے. یعنی ایک حدیث قصہ فی ہفتے کے اعتبار سے پڑھ لی جائے. آیت اللہ شیخ عبد الحسین خراسانی فرماتے ہیں کہ توفیقات معنوی کے خزانے دستیاب ہو جاتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو پابندی سے حدیث قصہ پڑھتا رہے. اور اگر دوران حمل، فرماتے ہیں آیت اللہ عبد الوحید خراسانی کہ اگر دوران حمل 3 مہینے تک مسلسل یہ حدیث قصہ اس نے پڑھ لی
مسلسل، یعنی ایک دن کے گیپ کے بھی بغیر. ویسے تو یہ ہے کہ فی ہفتہ کے اعتبار سے پڑھے، لیکن فرماتے ہیں ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے خاص فائدہ. کہہ رہے ہیں اگر 3 ماہ میں مسلسل اس نے اس کو پڑھا حدیث قصہ کو، تو بغیر کسی زحمت کے اور دل سے اس کو نماز شب پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی. عام طور پہ ہوتا ہے نا نماز شب کے لیے کہ بڑا مشکل سے پڑھا جاتا ہے، یعنی بغیر ہر قسم کی زحمت سے آزاد ہو جائے گی اور انتہائی شوق اور رغبت کے ساتھ یہ نماز شب پڑھنے کی عادی بن جائے گی. بہت بڑا فائدہ اس نے بشرطہ اس نے دوران حمل کم سے کم 3 مہینے تک پابندی کے ساتھ نماز شب پڑھی. اور خود اس کے بچے پر فرماتے ہیں بہت عجیب و غریب اثرات نمودار ہوتے ہیں. اور تجربہ کیا ہے ان عورتوں نے جنہوں نے خاص طور پر اس عمل کو کیا ہے، کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اب اس کا بچہ ہے جو پیدا ہوگا یہ ہمیشہ نماز شب کے اول وقت میں بیدار ہونے والا ہو جائے گا. یعنی نماز شب کا جو افضل وقت ہے، افضل وقت نماز فجر سے پہلے والا جو ہوتا ہے، اور یہ نماز شب کے پابند ہو جائیں گے. اور خود ماؤں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ افضلیت جو 3 مہینے تک اس کو پڑھتی رہتی ہیں، کہتی ہیں کہ جس وقت نماز شب کا اول وقت آتا ہے اس وقت بچے کی جو پیٹ میں موومنٹ اور اس کی ککنگ ہے، جو پاؤں مارتا ہے وہ ماں کے شکم پر، وہ بہت زیادہ نماز شب کے اول وقت کے اندر بڑھ جاتی، بہت زیادہ. اور وہ بچہ بہت زیادہ اس بات کا عادی بن جائے گا. اس کے بعد جب یہ بڑا بھی ہوگا تو نماز شب کے وقت فضیلت کے اندر بیدار ہونے والا ہو جائے گا اور اسے کبھی نماز شب قضا نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ محافل حدیث قصہ جو ہوتی ہیں یہاں پر معصومین علیہ السلام خود حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور محافل حدیث قصہ میں فرماتے تھے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام بھی شرکت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور باقاعدہ مولا امیر المومنین نے جو پیغمبر سے ایک دفعہ پوچھا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس واقعے کی کیا فضیلت ہے، حدیث قصہ والا جو واقعہ ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جس مجلس کے اندر بھی اسے پڑھا جاتا ہے خدا اس محفل و مجلس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، رحمت کے ملائکہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور جتنے بھی شریک محفل ہوتے ہیں ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. خدا ان کے تمام غموں اور پریشانیوں کو، ان کے غموں کو دور کر دیتا ہے. یہ سن کر مولا نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم ہم اور ہمارے شیعہ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سعادت مند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور قسم کھا کر پیغمبر کے جملے ارشاد فرمانے کا معنی یہی ہے کہ خاص طور پر یعنی اس کی تاکید مزید ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پاس ہر وقت حدیث کے ساتھ موبائل فون میں بھی رکھیں ادھر ادھر کہ ہر جگہ اس کو پڑھنے میں تاکہ آسانی ہو. اچھا، آیت اللہ گل پائگانی ہمیشہ سے بالکل جوانی ہی کے دور یا بالکل جس وقت درس خارج بہت اول سے دیتے تھے، ہمیشہ سے ہر مشکل کے حل کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے. کہتے تھے ہر مشکل کے حل کے لیے حدیث قصہ پڑھو. آیت اللہ گل پائگانی اور آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی جو عملیات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ صدام نے جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو مختلف شہروں پر بہت ہی زیادہ خطرناک بمباری شروع کر دی تھی، اور اطلاع ملی تھی کہ مختلف علاقوں پر صدام جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے اور اس کا قم پر بھی بمباری کرنے کا ارادہ ہے. تو لوگ پریشان ہو کر آقا سید محمد رضا بہاؤالدینی کے پاس آئے، عملیات کے آپ بہت بڑے ماہر ہیں، توسل کریں معصومین سے، کوئی حل نکالیں اس کا کہ قوم کے اوپر بمباری اگر ہوئی تو معصومہ قوم کا روضہ بھی یہاں پر ہے، اس کو بھی نقصان پہنچے گا اور سب اہل قوم کو. تو فرماتے ہیں آقا رضا بہاؤالدینی کہ میں نے تمام معصومین سے توسل کیا تو مجھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ پیغام ملا کہ اہل قوم
حدیث قصہ سے توسل اختیار کریں. پھر کہہ رہے ہیں کہ تمام مساجد میں اور گھروں میں لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنا شروع کی، اور اس کے فوراً بعد نہ صرف یہ کہ کوئی بمباری قوم کے اوپر نہیں ہوئی، بلکہ جو ایک پائلٹ وہاں پر جہاز بم گرانے کے لیے آ رہا تھا، اس نے اپنے آپ جو جہاز تھا اس کو زمین سے ٹکرا دیا، اور خود پیراشوٹ سے وہ پہلے نکل چکا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا بعد میں، اور اس کے بعد اس سے انٹرویو لیا گیا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، تم تو بمباری کے لیے آ رہے تھے. اس نے کہا کہ مجھے نیچے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو گھبراہٹ میں نے اپنے بم سب ادھر ادھر گرا دی. اور قوم جو ہے وہ مکمل طور پر بمباری سے محفوظ ہو گیا اس حدیث قصہ کی برکت سے. البتہ یہ جو حدیث قصہ ہے اس کو خاص آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. آغا سید محمد رضا بہاؤالدینی فرماتے تھے کہ اس کو مغربین کے بعد پڑھیں، سب سے زیادہ بہتر ہے. اس کے آداب میں سے کہ اس کو نماز مغربین کے بعد پڑھا جائے، ویسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور کئی افراد جمع ہو کر اس کو پڑھیں. ایک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، اکیلی حاملہ بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن ایک محفل سی گھر میں منعقد کر لیں، چند گھر کی عورتیں ہی جمع ہو جائیں. اور حدیث قصہ کو پڑھنے سے پہلے 41 مرتبہ درود پڑھیں، 41 دفعہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ممکن ہو تو حاضرین حدیث قصہ کو حدیث قصہ پڑھنے کے بعد کھانا بھی کھلایا جائے، اور قبلہ رخ ہو کر حدیث قصہ کو پڑھا جائے، اور انتہائی مؤدب ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ حدیث قصہ کو پڑھا جائے. اور آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ جس وقت حدیث قصہ پڑھی جائے اس موقع پر عود بھی جلانی چاہیے، خوشبو، خاص خوشبو ہے، اس کو جلایا جائے جس وقت بھی حدیث قصہ پڑھی جائے. اور بچوں کو صرف تلاوت قرآن نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، یا قرآن کو حفظ کرانا نہیں، بلکہ حدیث قصہ کو بھی حفظ کروانا چاہیے. ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب جو ہیں ان کو بھی حدیث قصہ زبانی یاد ہے. اکثر مسجد کے اندر جب بھی وہ یہاں پر پڑھتے تھے پہلے، تو وہ ہمیشہ حدیث قصہ کو زبانی پڑھتے تھے. تو بچوں کو بھی حدیث قصہ زبانی یاد ہونی چاہیے. اس کا ایک فائدہ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے ہے کہ وہ بچے کہ جو کہ جن کی زبان میں لکنت ہے، جو ہکلاتے ہیں، اسٹیمر کرتے ہیں، ان کو حدیث قصہ بار بار اگر پڑھوائی جائے تو ان کی ہکلاہٹ کا مرض دور ہو جاتا ہے حدیث قصہ کو بار بار پڑھوانے سے. اور کہا جاتا ہے کہ اتنی بابرکت جو ہے محفل اس کی ہوتی ہے کہ اس میں شریک جو افراد ہوتے ہیں ان کی عقل کے اندر بھی بہت زیادہ برکت پیدا ہو جاتی. عقل میں برکت کے معنی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ پھر عاقل شخص کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا. اور خاص طور پر اس محفل میں عرفا نے خاص خوشبو اٹھتی ہے اس محفل سے جہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی، جس کی خوشبو کو عرفا نے محسوس کیا ہے. حتیٰ کہ فرشتے آسمان سے اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے زمین پہ آتے ہیں حدیث قصہ کی جو جس موقع پہ وہ پڑھی جاتی. بعض افراد اس کی آج کل سند کے اوپر گفتگو کرنی شروع کر دی ہے کہ حدیث قصہ کی سند وغیرہ صحیح نہیں ہے. تو آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح السند ہے، بالکل حدیث قصہ کی سند بالکل صحیح. اچھا، پھر اس کے بعد جو 40 کا عدد جس میں پورا ہو جانا چاہیے وہ ہے 40 غسل جمعہ وہ انجام دے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ صرف جمعہ ہی کے دن انجام دیے جائیں گے، تو 40 جمعے اگر اس دوران آئے تو ایک بھی جمعہ سمجھیں اس کو چھوڑنا نہیں، اور غسل جمعہ ضرور کرنا، کوئی جمعہ اس میں مس نہیں ہونا. پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک اور بڑا فائدہ مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے جسے آیت اللہ کومیلی خراسانی نے بیان فرمایا، جو کہ اصل میں احادیث کے اندر ہی آیا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ جو کہ لوگوں کے جسم قبروں کے اندر خراب نہیں ہوتے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پابندی سے جمعے کے دن غسل جمعہ کرتے ہوں. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ مرنے کے بعد ہوتا ہے کہ ان کے جسم پھر خراب نہیں ہوتے، جسم صحیح و سالم ہوتے. ان کی بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی ایک دفعہ آیت اللہ کاظم قزوینی کی کہ 7 سال بعد جب ان کا جسم نکالا گیا تھا
اور قوم سے کربلا منتقل جسم کیا جا رہا تھا. 7 سال بعد بھی بالکل تر و تازہ ان کا جسم برآمد ہوا ہے. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے. اور یہ واحد غسل جمعہ ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسا مستحب کام ہے کہ جس کو ترک کرنا مکروہ ہے. کسی بھی مستحب کام کو ترک کرنا مکروہ نہیں ہے سوائے غسل جمعہ کے. غسل جمعہ کو کوئی شخص ترک کرے تو یہ مکروہ ہے. اور امام چھٹے امام تو یہاں تک یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو عمدن جان بوجھ کر غسل جمعہ کو ترک کرے اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے. اور یہ اصل میں پیغمبر کی روایت ہے کہ جو 40 روز تک غسل جمعہ انجام دیتا رہے گا اس کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوگا. اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے تمام ہم و غم اور بلائیں اس کی دور ہو جاتی ہیں. یعنی اگر یہ ہر غسل جمعہ کو ہر جمعے کو انجام دیتی جائے گی تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک میں جتنی بھی پریشانیاں اس کے اور اس کے بچے کے لیے آنے والی ہوں گی وہ ساری کی ساری ہم و غم اور تمام بلائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اس طرح پورا زمانہ حمل جو 40 ہفتوں والا اس طرح کا ہوگا بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرے گا. پورا پیریڈ یہ حمل کا جو ہے اس کے اور اس کے بچے کے لیے بہترین قرار پائے گا. بہترین. تو یہ ایک الخصوص اس کے اندر بات ہے کہ جو کہ کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو 40 کا عدد جس کا پورا ہو جانا چاہیے وہ ہے دعائے مجیر. آغا کفہمی نے اپنی کتاب مصباح میں اس دعا کو لکھا ہے. اس کے علاوہ البلد الامین بھی جو کہ انہی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ ہے. اور یہ اس وقت دعا پروردگار کی طرف سے پیغمبر اسلام کو تعلیم کی گئی تھی جب پیغمبر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز کو ادا کر رہے تھے. اور باقاعدہ اسی وقت جبریل امین اس دعا کو لے کر آئے تھے. یہ گناہ یہ جو جتنے بھی ہم عام زندگی میں یہ گناہ جو ہم انجام دیتے ہیں یہ سارے کے سارے دعائے مجیر پڑھتے ہی معاف ہو جاتے ہیں. اور خاص جو اس کے دن ہیں پڑھنے کے وہ 13, 14 اور 15 رمضان ہے. یہ اگر کبھی اس دوران آ جائیں تو خاص اوقات دعائیں مجیر پڑھنے کی ہیں, ورنہ عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے کسی بھی وقت. بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور قرض اگر ہے تو وہ ادا ہوتا ہے. تمام ہم و غم اور اندوہ جو ہیں وہ سارے دور ہوتے ہیں. گناہ کتنے بھی ہوں سب بخشے جاتے ہیں. روایتوں میں کہ خواہ ریگستان کے ذروں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں اور درخت کے پتوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو دعائیں مجیر کو پڑھنے سے بخشے جاتے ہیں. تو حاملہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا کو پڑھے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا اور اس کا جو بچہ ہے یہ توبہ کی طرف بہت زیادہ راغب رہیں گے. روح کو جلا بخشنے والی دعا کہلاتی ہے دعائے مجیر. اور 40 کا جو عدد ہے وہ یہ کہ روزانہ 40 مرتبہ سونے سے پہلے 40 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا. ویسے تو ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھنے کی نورانیت قلب کے لیے بڑی تاکید آئی. یعنی کوئی چاہے کہ اس کا قلب نورانی ہو جائے تو روزانہ نمازوں کے بعد 30 مرتبہ جو تسبیحات اربع اس کو پڑھے. اور نمازوں کے بعد چھٹے امام ہمارے جملہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ نماز کے بعد جو بھی 30 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو اس کے بدن پر موجود ہر گناہ کا اثر ساقط ہو جائے گا. تمام گناہ ساقط ہو جائیں گے جسم کے ہر حصے پر اگر 30 مرتبہ بھی اس نے اس کو پڑھا. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک اور فرمایا اللہم صلی علی محمد کہ اگر ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جو اس کو پڑھ رہا ہے 10 مرتبہ نمازوں کے بعد اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جائے گا. اور 1000 بلائیں اس کی دور ہوں گی جس میں سے سب سے کم یہ ہے کہ اس دنیا میں مرتد ہونے سے بچ جائے گا. اور آخرت میں 1000 درجات اس کے لیے ذخیرہ کیے جائیں گے جس میں سے صرف ایک یہ ہے کہ اس کو پیغمبر اسلام کا پڑوس اور ہمسائیگی جنت میں نصیب ہوگی. اور سب سے افضل یہی کہ نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ تسبیحات اربع 3 مرتبہ پڑھتی ہیں. ہر نمازوں کے بعد دیکھیے 30 مرتبہ پڑھنے کی اس کو تاکید ہے.
اور حضرت امیر تو یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں روزانہ اگر کوئی شخص 360 دفعہ اس کا عدد مکمل کر لے تو روزانہ کے تحفظ کی ضمانت اور بیمہ اس کا ہو جاتا ہے. 360 دفعہ اگر تسبیحات اربع یعنی سمجھیں 3 تسبیحاں اور 60 دفعہ اور، تو اس جو حاملہ اگر پڑھ رہی تو حاملہ اور اس کا بچہ ہر مصیبت اور بلا سے محفوظ ہو جائیں گے. اور خود جو نماز جعفر تیار ہے اسی کے اندر بھی یہ 300 مرتبہ تسبیحات اربع ہی پڑھی جاتی ہیں. تو اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور نماز واجب کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. بلکہ یہ ان مسائل میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے تسبیحات اربع پڑھنا بھول جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 سجدے سہو انجام دے. باقاعدہ آغا سستانی نے توضیح المسائل میں بھی لکھا ہے اس کو، کیونکہ اس کے اندر دیکھیے خدا کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو تسبیحات اربع اس کو 30 مرتبہ روزانہ نمازوں کے بعد، آپ نے مختلف عدد سنے، 10 مرتبہ کا بھی فائدہ ہے، 30 دفعہ کا بھی فائدہ ہے، 360 دفعہ کا بھی فائدہ ہے. جتنا بھی جس کے لیے ممکن ہو اس کو اگر انجام دے تو بہت ہی اچھا ہے. تو یہ دوران حمل جتنے بھی اس طرح کے اعمال جو تھے انجام دیے جائیں جو کہ آج ہم نے بیان کیے تو بہت ہی زیادہ اس کے بچے پر بہترین اثرات ہوں گے. اور اس پورے پیریڈ کو ان اعمال کو کرتے ہوئے اس حاملہ کو چاہیے کہ اس انداز سے اس پورے پیریڈ کو یہ گزارے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی تو ڈیلیوری کے وقت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو خاص طور پر کچھ ایسے اعمال ہیں جو تربیت اولاد کے سلسلے میں کافی بہترین اعمال سمجھے جاتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اگلے لیکچر میں اس کا ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. يا مولا يا صاحب السماء